میں کاش ہفتہ رہے ہر گھڑی گرفتار، تیرے غم میں کاش ہفتہ رہے ہر گھڑی گرفتار، رہے ہر گھڑی گرفتار۔ غم مال سے بچانا، غم مال سے بچانا، غم مال سے بچانا، مدنی مدینے والے مدنی، مدینے والے مدنی، مدینے والے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل بروز قیامت دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلدی نجات پا جانے والا وہ شخص ہوگا جو مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھنے والا ہوگا۔ صلو علی الحبیب، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں جو نظام بنایا ہے، انسان اس نظام کے اندر ایک دوسرے کے محتاج ہیں، ایک دوسرے سے مل بانٹ کر ایک دوسرے کی مدد اور معاونت کے ساتھ دنیا کے کام انجام دیتے ہیں۔ خواہ کھیتی باڑی کا معاملہ ہو، کاروباری معاملات ہوں، رہن سہن کے معاملات ہوں، شراکت داری ہمارے اس نظام کا ایک بنیادی حصہ ہے، اور قدیم زمانے سے یہ نظام چلا آ رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل بھی شراکت داری کا نظام موجود تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے بھی اس نظام کو باقی رکھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ اکرام علیہم رضوان سے شرکت کی۔ حضرت صائب بن ابی صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے شریک تھے، اور حضور بہتر شریک تھے، نہ مجھ سے مدافعت کرتے اور نہ ہی جھگڑتے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان بھی کاروباری شراکت داری کیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی والدہ حضرت زینب بنت حمید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئیں۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں بیعت فرما لیجیے۔ آپ نے فرمایا، یہ چھوٹا بچہ ہے۔ پھر ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور ان کے لیے دعا کی۔ ان کے پوتے زہرہ بن معبد کہتے ہیں کہ میرے دادا عبداللہ بن ہشام مجھے بازار لے جاتے، میں دیکھتا کہ جب یہ کوئی چیز خریدنے لگتے، مثلا غلہ وغیرہ، تو بڑے بڑے صحابہ جیسے حضرت ابن عمر، ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ان سے ملتے اور کہتے کہ جو چیز تم خرید رہے ہو ہمیں بھی اس میں شریک کر لو، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے برکت کی دعا کی ہے۔ تم جو سودا کرو گے اس میں برکت ہوگی،
تو ہمیں بھی اس سودے میں شامل کر لو۔ راوی کہتے ہیں کہ انہیں اتنا نفع ہوتا تھا کہ بسا اوقات یہ ایک ایک دن میں ایک پورا اونٹ نفع کے طور پر کما لیتے۔ تو شراکت داری کا نظام کوئی نیا نہیں ہے، گو کہ اس نظام میں جدت آتی جا رہی ہے۔ انفرادی شراکت سے معاملہ اجتماعی شراکت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ مداربت کے حوالے سے جتنی بھی گفتگو کی وہ انفرادی طور پر ہونے والی مداربت تھی۔ اس بحث میں ہم نہیں گئے کہ کوئی کمپنی مداربت کر سکتی ہے۔ اسی طریقے سے شرکت کے حوالے سے بھی ایک انفرادی شرکت ہوتی ہے، 2 افراد مل کر، 4 افراد مل کر شرکت کریں۔ مختلف کمپنیز مل کر بھی شرکت کرتی ہیں اور یہ نظام ہمارے ہاں رائج ہے۔ چونکہ ہم نے اس باب کی اس چیپٹر کے بنیادی مسائل پڑھنے ہیں، اس لیے ہم انفرادی طور پر ہونے والے معاملات پر زیادہ توجہ دیں گے اور انہیں زیادہ فوکس کریں گے۔ شرکت کے حوالے سے احادیث مبارکہ میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ جب 2 شریک خیانت نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کے ساتھ شامل حال رہتی ہے۔ امام ابو داؤد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں 2 شریکوں کا ثالث ہوں جب تک ان میں سے کوئی اپنے ساتھی کے ساتھ خیانت نہ کرے، جب خیانت کرتا ہے تو میں جدا ہو جاتا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت شرکت کرنے والوں کے ساتھ شامل حال رہتی ہے جب تک کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خیانت نہ کریں، بددیانتی نہ کریں۔ اگر ایسا کرتے ہیں تو کاروبار سے برکتیں اٹھ جاتی ہیں اور پھر بے برکتی ہی بے برکتی دیکھنے کو ملتی ہے۔ محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، اب آئیے فقہی اعتبار سے شرکت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شرکت کی ابتداءً 2 قسمیں ہیں۔ ایک کا نام ہے شرکت ملک، لکھ لیجئے یہ لفظ، شرکت ملک، اور دوسری شرکت کو کہتے ہیں شرکت عقد۔ دیکھیے بات دراصل یہ ہے کہ شریعت مطہرہ نے ہمیں سرمایہ کاری کے بہت سارے طریقے سکھائے ہیں، بہت سارے طریقے ہمیں دیے ہیں، اور جو بھی طریقہ دیا وہ خالی پیلی نہیں دیا، ایک نظم کے ساتھ، اصول و ضوابط کے ساتھ وہ ہمیں سکھایا ہے۔ تو شرکت سرمایہ کاری اور انویسٹ کا ایک بہت بہترین طریقہ اور ذریعہ ہے۔ جس طریقے سے ہم نے مداربت کے حوالے سے سنا تھا کہ مداربت کے اندر کس طریقے سے سرمایہ کاری ہوتی ہے، تو عام طور پر تو شرکت داری، پارٹنرشپ کا یہی تصور ہے کہ یہ سرمایہ کاری کا ایک عمل ہے، آمدنی حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ لیکن کسی حد تک یہ بات درست بھی ہے، لیکن بسا اوقات شرکت کا مقصود انویسٹ نہیں ہوتا، سرمایہ کاری نہیں ہوتا۔ سرمایہ کاری کے علاوہ بھی شرکت کے مفہوم میں تھوڑی سی وسعت ہے۔ تو اسی اعتبار سے شرکت کی 2 قسمیں کی گئیں، ایک شرکت ملک اور دوسرا شرکت عقد۔ شرکت عقد جو ہے یہ خالصتاً سرمایہ کاری کرنے کا طریقہ ہے، اور اس میں فریقین جو بھی طریقہ اپناتے ہیں اس کا مقصود آمدنی حاصل کرنا اور انویسٹ کرنا ہوتا ہے۔ جبکہ شرکت ملک کی 2 صورتیں ہیں۔
مثال کے طور پر دو بھائی ہیں، یہ ایک ساتھ رہتے ہیں، جوائنٹ فیملی ہے، انہیں ایک گھر خریدنا ہے، لیکن ہر ایک کے پاس اتنی استطاعت نہیں کہ وہ الگ الگ اپنا گھر خرید لے، دونوں رقم ملا کر ایک گھر خریدتے ہیں اور اس کے بعد اس گھر میں رہتے ہیں، تو یہ بھی شرکت ہے۔ اس شرکت کا نام شرکت ملک ہے، لیکن جو مثال میں نے پیش کی، اس مثال کے اندر ان دونوں کا مقصود انویسٹ یا سرمایہ کاری نہیں، ان کا مقصود یہ ہے کہ اب یہ اس گھر میں رہیں گے اور اس طریقے سے یہ گھر خریدنے کے بعد اس میں رہائش پذیر ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے کسی کو زمین خریدنی ہے کاشتکاری کے لیے، تو بہت سارے افراد تنہا زمین نہیں خرید سکتے، یا بیچنے والے کے پاس زمین بہت زیادہ ہے، وہ آدھی نہیں بیچنا چاہتا، تو لوگ شراکت داری کے ذریعے زمین خریدتے ہیں اور پھر عرصہ دراز تک اپنے پاس رکھتے ہیں، اسے کاشت کرتے ہیں۔ تو شرکت ملک کا ایک مفہوم یہ ہے کہ دو افراد مل کر کوئی چیز خریدیں۔ بسا اوقات اس خریداری کا مقصد انویسٹ نہیں ہوتا، دیگر مقاصد کے لیے یہ شرکت کی جاتی ہے، لیکن بسا اوقات شرکت ملک بھی انویسٹ کے لیے کی جاتی ہے۔ جیسا کہ ایک پلاٹ بک رہا تھا، اوپن مارکیٹ میں ایک پلاٹ ہے، کافی مہنگے اس کے دام ہیں، اور ایک شخص اسے خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتا، دو افراد مل کر وہ پلاٹ اس لیے خریدتے ہیں کہ جب یہ مہنگا ہو جائے گا ہم اسے بیچ دیں گے، تو یہ بھی شرکت ملک ہے، لیکن اب جو مثال میں نے عرض کی، اس کا مقصود اور مقصد یہ ہے کہ سرمایہ کاری کی جائے۔ تو شرکت ملک کے دو پہلو ہوئے، بسا اوقات شرکت ملک انویسٹ کے لیے کی جاتی ہے اور بسا اوقات انویسٹ مقصود نہیں ہوتا۔ کسی کے والد کا انتقال ہو گیا، والد کے انتقال کے بعد سارے بہن بھائی، والدہ مرنے والے کے وارث بنے۔ مرنے والے نے جو کچھ چھوڑا ہے ترکہ، اب یہ جو ترکہ ہے یہ ان سب کی مشترکہ ملکیت ہے، یہ سب اس کے اندر شریک ہیں، یہ بھی شرکت ملک کی ایک مثال ہے۔ تو آج ہم گفتگو کرتے ہوئے شرکت کی تمام اقسام کو مد نظر رکھیں گے۔ تو یہ تفصیل اور یہ تمہید میں نے اس لیے بیان کر دی کہ آپ یہ سمجھ سکیں کہ شرکت ملک کا مفہوم کتنا وسیع ہے۔ شرکت ملک بسا اوقات رضامندی اور اختیار سے کی جاتی ہے، جیسا کہ آپ نے مثالیں سنی کہ کوئی پلاٹ خریدنا ہے، کوئی زمین خریدنی ہے، تو فریقین آپس میں طے کرنے کے بعد مشترکہ طور پر اسے خریدتے ہیں۔ لیکن بسا اوقات بلا قصد اور اختیار کے کوئی چیز بہت سارے افراد کی ملک میں آ جاتی ہے، جیسا کہ ترکے کی مثال آپ نے سماعت فرمائی۔ ترکہ وہ حق ہے کہ جو بغیر رضا اور اختیار کے جیسے ہی مورث کا انتقال ہوا، اس کے پیچھے جو وارثین ہیں اس کی تمام چھوڑی ہوئی جائیداد، پراپرٹی، روپیہ پیسہ، کاروبار، اس کے وہ مالک ہو جائیں گے اپنے اپنے حصے کے مطابق۔ تو شرکت ملک ضروری نہیں کہ رضامندی کے ساتھ ہو، اختیار کے ساتھ ہو، بلا اختیار بھی ہو جاتی ہے۔ شرکت ملک کے حوالے سے ترکے کے مسائل بڑے اہم ہیں۔ کسی کے گھر میں انتقال ہوا، مرنے والے نے بہت بڑا کاروبار چھوڑا، اب بعد میں ورثہ اس کاروبار کو کس طرح لے کر چلیں، کس طرح حصہ داری کریں، شرکت کو سمجھتے ہوئے ان باتوں کا سمجھنا بھی ضروری ہے۔ اب آئیے شرکت کی دوسری قسم کی طرف، جو خالصتاً انویسٹ کے لیے کی جاتی ہے، اس کا نام ہے شرکت عقد۔
عین قاف دال، شرکت عقد۔ شرکت کی ابتداً دو قسمیں، شرکت ملک اور دوسری شرکت عقد۔ شرکت عقد کی 3 قسمیں ہیں۔ اب دیکھیے کہ فقہاء کرام معاشیات کے معاملے میں کتنی مہارت رکھتے ہیں۔ آج جو چیز بڑے بڑے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہے، فقہاء نے کئی سو سال پہلے ان امور پر بحث کی ہوئی ہے، پورا ایک نظام بنایا ہوا ہے، لوگوں کے معاملات کو دیکھتے ہوئے احکامات بیان کیے ہیں۔ تو شرکت عقد کی 3 قسمیں ہیں۔ نام اگرچہ کہ مشکل ہیں لیکن عملی طور پر یہ بہت آسان صورتیں ہیں۔ پہلی قسم ہے شرکت اموال، دوسری قسم کا نام ہے شرکت اعمال، عمل سے اعمال، تیسری قسم کا نام ہے شرکت وجوہ، وجاہت سے نکلا ہے یہ۔ شرکت اموال، شرکت اعمال، شرکت وجوہ، سرمایہ کاری کرنے کے یہ 3 مختلف طریقہ کار ہیں۔ سب سے پہلے شرکت اعمال پر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ شرکت اعمال وہ شرکت، وہ پارٹنرشپ ہے جس میں روپے پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی، جس میں کیپٹل کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ 2 ہنرمند افراد آپس میں یہ طے کرتے ہیں کہ ہم دکان ڈال کر بیٹھتے ہیں، جو کام آئے گا ہم مشترکہ طور پر اسے بجا لائیں گے، اسے کریں گے۔ مثلا 2 درزیوں نے اتفاق کیا کہ ہم دونوں ایک ساتھ بیٹھتے ہیں، جو کام آئے گا دونوں کریں گے۔ 2 میکینک نے، موٹر سائیکل بنانے والوں نے اتفاق کیا کہ ہم دونوں ساتھ بیٹھتے ہیں، جو کام آئے گا دونوں کریں گے۔ تو شرکت اعمال کے اندر سرمایہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ 2 ہنرمند افراد کسی جگہ بیٹھ جاتے ہیں، کام پکڑتے ہیں، کام پورا کرتے ہیں، جو آمدنی ہوتی ہے آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ شرکت کی اس قسم کا نام ہے شرکت اعمال۔ شرکت کی یہ قسم دور جدید کے اندر بڑی کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ یہ سمجھیے کہ اگر ہم شرکت اعمال کو دور جدید کے حوالے سے نئے الفاظ کا جامہ پہنائیں تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ سروسز پرووائڈ کرنے کے لیے کوئی ادارہ بنایا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر 2 وکیل ہیں، قانونی مشاورت فراہم کرنے کے لیے دونوں ایک آفس کھول کر بیٹھ جاتے ہیں کہ جو افراد آئیں گے ہمارے پاس ہم انہیں قانونی مشاورت فراہم کریں گے اور آپس میں جو آمدنی ہوگی تقسیم کر لیں گے۔ 2 ڈاکٹر ہیں، وہ بھی اس طرح کی شرکت کر سکتے ہیں کہ ہم ایک ہسپتال بناتے ہیں اور اس کے اندر پورا ایک نظام قائم کرتے ہیں، جو آمدنی ہوگی اسے آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ اسی طریقے سے 2 انجینئر ہیں، سول انجینئر ہیں، بلڈنگز کے نقشہ جات بناتے ہیں یا سائٹ پر کام کرتے ہیں، وہ اتفاق کر لیتے ہیں کہ جناب ہم آپس میں بیٹھ جاتے ہیں آفس کھول کر، کام پکڑیں گے اور دونوں مشترکہ طور پر کام کریں گے۔ تو چھوٹے پیمانے پر بھی اور بڑے پیمانے پر بھی اس شرکت کو اپنایا جا سکتا ہے۔ اس میں کیپٹل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بسا اوقات دکان کا ایڈوانس وغیرہ اور دکان پر رکھنے کے لیے اوزار وغیرہ کی ضرورت پڑتی ہے، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ کسی بڑے سرمایے کی ضرورت پڑے گی۔ تو اس قسم کو آپ نے سنا کہ جس میں سروسز پرووائڈ کرنے کی بنیاد پر 2 ہنرمند افراد شرکت کرتے ہیں۔ اب آئیے
یہ سنتے ہیں کہ یہ دونوں افراد نفع کس طرح تقسیم کریں گے۔ ان کے نفع تقسیم کرنے کے حوالے سے کوئی قید، کوئی شرط، کوئی پابندی نہیں ہے۔ دو ہنرمند افراد جس طرح بیٹھتے ہیں، یہ دونوں اپنی رضامندی سے، اتفاق رائے سے نفع کا کوئی بھی تناسب طے کر سکتے ہیں۔ 50-50 طے کر لیں، کم زیادہ طے کر لیں، یہ ان کی اپنی مرضی ہے۔ اسی طریقے سے یہ دونوں اپنے کام کو بھی تقسیم کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک یہ کہے کہ میں آپ کے ساتھ پورا دن کام نہیں کر سکتا، آپ پورا دن کام کرو گے اور میں آدھے دن آؤں گا، اس کی بھی گنجائش موجود ہے۔ اس نوعیت کے ساتھ بھی یہ دونوں اس قسم کی شرکت کر سکتے ہیں۔ اب اگر نقصان ہو جاتا ہے، اس میں تو سرمایہ لگایا ہی نہیں، نقصان کہاں سے ہوگا؟ نقصان بہت سارے طریقوں سے ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر دونوں نے اوزار خریدے، اوزار خریدنے کے بعد دکان ڈال کر بیٹھے، آمدنی ہی نہیں ہوئی، یا لوگوں کا کام پکڑا اور درزی تھے، کپڑا بناتے ہوئے خراب ہو گیا۔ درزی اگر کپڑا خراب کر دے تو اسے تاوان دینا پڑے گا، استری کرتے ہوئے دھوبی جلا دے تو اسے بھی تاوان دینا پڑے گا۔ تو اس طریقے سے ان پر تاوان آیا، نفع تو انہیں ہوا نہیں تھا، تو اس تاوان کی وجہ سے انہیں نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ تو اگر تو انہوں نے اپنے کام کو برابر رکھا تھا کہ دونوں پورا وقت دے رہے تھے، تو اس تاوان، اس نقصان کو دونوں برداشت کریں گے۔ اور اگر انہوں نے پورا وقت نہیں رکھا تھا، تو جس کا جتنا وقت تھا اس تناسب سے، جس نے جتنا عمل کرنا تھا اس تناسب سے یہ اپنے نقصان کو پورا کریں گے۔ تو شرکت اعمال آپ نے سنی، شریعت مطہرہ نے شرکت کا یہ طریقہ ہمیں سکھایا ہے، اس کے اصول و ضوابط ہمیں سکھائے ہیں، اور دور جدید کے اندر دو ہنرمند افراد بڑی آسانی کے ساتھ اس شرکت کو اپنا سکتے ہیں۔ بسا اوقات ضرورت پڑتی ہے، ایک آدمی کا کام نہیں ہوتا اور دوسرا اس بات پر راضی نہیں ہوتا کہ میں بطور ملازمت کام کروں، وہ پارٹنرشپ کی بنیاد پر کام کرنا چاہتا ہے، بالکل اس کی گنجائش موجود ہے، کام اس طرح کا کیا جا سکتا ہے۔ شرکت کی دوسری قسم ہے شرکت وجوہ، واو جیم واو ہا، شرکت وجوہ۔ شرکت کی اس قسم کے اندر بھی سرمایہ کا موجود ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ بھی وہ قسم ہے کہ جس میں فریقین کے پاس سرمایہ نہیں ہوتا، لیکن وہ شرکت کرتے ہیں، کام کاج کرتے ہیں۔ اس کی صورت یہ ہے کہ دو آدمی مارکیٹ میں کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ پہلے بروکری کرتے ہیں، ایک کا سودا بکوا دیا، جو آمدنی ہوئی اس پر اپنا گزارا کیا، لیکن اب یہ اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ ہماری مارکیٹ میں اتنی جان پہچان ہے، لوگ ہمیں جانتے ہیں، ہم پر اعتماد کرتے ہیں، لوگ ہمیں ادھار میں مال دے سکتے ہیں، تو چلو ہم دونوں مل کر ادھار میں مال خریدتے ہیں اور وہ مال خریدنے کے بعد فروخت کرتے ہیں، جو آمدنی ہوگی وہ آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ تو بغیر سرمایہ ملائے، کیپٹل ملائے، اپنی وجاہت کی بنیاد پر، اپنی شخصیت کی بنیاد پر، اپنے اعتماد کی بنیاد پر جو شرکت کی جائے اسے شرکت وجوہ کہتے ہیں۔ اگر یہ نام مشکل ہو تو وجاہت اپنے ذہن میں رکھ لیجئے کہ وجاہت، حیثیت، اعتماد، اس کی بنیاد پر جو شرکت کی جاتی ہے بغیر کسی سرمایہ کے ملائے، اسے شرکت وجوہ کہتے ہیں۔ تو یہ بھی ان لوگوں کے لیے جو مارکیٹ میں عرصہ دراز سے کام کر رہے ہیں، دکاندار جانتے ہیں، مارکیٹ والے جانتے ہیں اور انہیں ادھار مال دے سکتے ہیں، تو ایسے دو افراد آپس میں مل کر خرید و فروخت کر کے شراکت داری کے ذریعے نفع کما سکتے ہیں۔ تو شریعت مطہرہ کا بیان کیا ہوا یہ بھی ایک بہت ہی بہترین طریقہ کار ہے۔
تو یہ دو قسمیں ہوئیں، شرکت اعمال اور دوسری شرکت وجوہ۔ اب آئیے شرکت کی تیسری قسم کی طرف، جو اب تک ہم نے دیکھی ہے، جو اب تک ہمارے سامنے رائج العمل ہے، اس شرکت کا نام ہے شرکت اموال۔ دو افراد سرمایہ ملائیں، کیپٹل ملائیں، اس سرمایہ سے آگے کام کیا جائے، اس کا نام ہے شرکت اموال۔ اس سے پہلے کہ میں آگے چلوں، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ شرکت، اس کا فلسفہ کیا ہے اور اس میں نفع کی جو تقسیم بندی کی لاجک ہے وہ کیا ہے۔ دیکھیے، دو افراد نے اپنے اموال ملائے، کیپٹل ملایا۔ کیپٹل ملانے کے بعد اب خریداری کی، خریداری کرنے کے بعد انہیں نفع ہوا، تو اس کیپٹل سے جو گروتھ ہوگا، اس کیپٹل ملانے کے بعد جو اضافہ ہوگا وہ آمدنی کہلائے گی۔ اس نفع کے یہ دونوں آپس میں تقسیم کرنے کے مجاز ہوں گے، اور وہی نفع ان دونوں کا مقصود ہے۔ جو دونوں نے کیپٹل ملایا اور ملانے کے بعد وہ آمدنی ہوئی، اور اس کے بعد جو نفع ہوا وہ تقسیم کیا جائے گا، وہ نفع حلال ہے۔ ہمارے ہاں بڑے عجیب و غریب قسم کے کانسیپٹ پائے جاتے ہیں۔ ایک صاحب ایک سودی ادارے میں گئے، ایک بینک میں گئے، اور مینیجر سے کہا کہ جناب غیر سودی اکاؤنٹ کھولنا ہے، آپ مجھے بتائیے کہ کون سا اکاؤنٹ آپ کے پاس غیر سودی ہے۔ مینیجر صاحب کہنے لگے کہ جناب دیکھیے، آپ کسی بھی اکاؤنٹ میں اپنی رقم جمع کرا سکتے ہیں، آپ کا پیسہ ہے، ہم آپ کا پیسہ لیتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، آخر ہم آپ کو نفع دیتے ہیں، تو آپ کسی میں بھی استعمال کروا لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس قسم کی بہت ساری آوازیں آپ نے سنی ہوگی۔ بات دراصل یہ ہے کہ بعض لوگ، ان کی ڈیوٹی ہی یہ ہوتی ہے کہ سامنے والے کو موٹیویٹ کرنا ہے، اسے بتانا ہے کہ دیکھو اتنا سرمایہ تمہیں ملے گا، اتنا نفع تمہیں ملے گا، تم گھر بیٹھے یہ کما سکتے ہو۔ مارکیٹنگ کرتے ہیں لوگ بہت ساری کمپنیوں کے لیے، بہت سارے فوائد بیان کرتے ہیں، تو ہماری نظر فوائد پر بعد میں جائے گی، پہلے ہماری نظر طریقہ کار پر جائے گی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حلال کیا، سود کو حرام کیا۔ قرآن پاک کی یہ آیت کفار کی مذمت میں نازل ہوئی۔ کفار نے کہا کہ دین اسلام نے سود کو حرام کر دیا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے جناب؟ سود کا مقصود بھی نفع ہے، کاروبار کا مقصود بھی نفع ہے، جب دونوں کا مقصد ایک ہے تو پھر سود حرام کیوں ہے؟ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے درمیان فرق رکھا ہے۔ کاروبار ایک اپنے طریقہ کار سے ہوتا ہے، سود اپنے طریقہ کار سے لیا جاتا ہے، تو جہاں کاروبار ہوگا، شریعت کا بیان کردہ طریقہ ہوگا، اس کی آمدنی حلال ہوگی۔ اور اگر آمدنی تو ہو رہی ہے لیکن وہ طریقہ شریعت کی تعلیمات کے خلاف ہے، اس طریقے سے شریعت نے منع کیا ہے، تو پھر ہم نفع کو نہیں دیکھیں گے۔ لاکھوں کا کروڑوں کا نفع ہوتا رہے، اگر وہ طریقہ کار اس کا غلط ہے تو وہ نفع حلال نہیں ہو سکتا، حرام قرار پائے گا۔ بہت سارے ایسے ادارے ہیں کہ جناب آپ رقم جمع کرائیں، ہم کام کریں گے، کاروبار کریں گے، آپ کو ہم گھر بیٹھے نفع دیں گے، پہلے ہی مہینے نفع دینا شروع کر دیتے ہیں۔ شرکت کا فلسفہ ہم نے یہ سنا کہ پیسے ملائے جائیں، ان پیسوں کے ذریعے کام سٹارٹ کیا جائے، پھر آگے نفع ہو، نقصان ہو، جو بھی ہو دونوں فیس کریں۔ اور یہ دعویٰ کرنے والے ادارے کیا کرتے ہیں؟ عوام سے لیا قرضہ اور عوام کو دیا نفع 10%، اور یہ سارا پیسہ اسٹیٹ بینک کو دے دیا، اسٹیٹ بینک دیتا ہے 15% ان کو نفع، یا مزید جو قرضہ مانگنے آئے ان کو رقم دے دی، ان سے 15% لیں گے،
اپنے کلائنٹ کو 10% دیں گے، تو اس طریقے سے یہ نفع کماتے ہیں۔ در حقیقت کاروبار نہیں ہوتا، تجارت نہیں ہوتی، قرضہ دے کر نفع لیا جاتا ہے۔ تو نفع کا وہ طریقہ جو شریعت کی تعلیمات سے متصادم ہو، وہ کبھی بھی حلال نہیں ہو سکتا۔ تو ہمارا مطمع نظر نفع نہیں ہے، ہمارا مطمع نظر حلال اور حرام ہونا ہے۔ تو شرکت اموال یہ ہوئی کہ دو افراد مل کر حقیقی بنیادوں پر کام کریں، آمدنی ہو، اس کو وہ تقسیم کریں۔ شرکت اموال ہی سب سے زیادہ رائج صورت ہے، سب سے زیادہ معروف طریقہ کار ہے۔ شرکت اموال کے حوالے سے 3 باتوں پر میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا۔ ایک کیپٹل، دوسرا نفع اور تیسرا نقصان۔ مداربت کی طرح شرکت کے اندر بھی ضروری ہے کہ کرنسی کو ملا کر شرکت کی جائے۔ سونا چاندی بھی ملایا جا سکتا ہے۔ کسی نے کہا کہ جناب دیکھو میری دکان میں اتنا مال پڑا ہے، تمہارے پاس بھی اتنا مال ہے، آؤ یہ دونوں مال ملا کر بیچتے ہیں اور شرکت کرتے ہیں۔ اس کی اجازت نہیں ہے۔ نقد اور کرنسی کی صورت میں مال ملایا جائے گا، اس مال کو ملا کر شرکت کی جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو مال ملایا جائے اس کا معلوم ہونا ضروری ہے کہ کون کتنا کیپٹل ملا رہا ہے۔ اس مال کا موجود ہونا ضروری ہے۔ موجود ہونے سے مراد یہ ہے کہ ٹھیک ہے دونوں معاہدہ کر لیتے ہیں کہ ہم دونوں 50-50 ہزار روپے ملا کر شرکت کرتے ہیں۔ اس وقت ان کے پاس پیسے نہیں تھے، لیکن جب کام کرنے کا مرحلہ آیا، خریداری کرنے کا مرحلہ آیا، تو اس وقت دونوں اپنی رقم ملا چکے ہوں۔ اگر اپنی رقم نہیں ملائیں گے تو شرکت کس طرح آگے چلے گی؟ شرکت نقدی صورت میں ہو، کیش کی صورت میں ہو، یعنی کیپٹل کیش کی صورت میں ہو، معلوم ہو اور سرمایہ دے بھی دیا جائے۔ یہ نہ ہو کہ تم خرید لو بعد میں کر لیں گے، نہیں، خریداری سے پہلے دونوں اپنے سرمایہ کو ملا دیں، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ شرکت اموال کے اندر فریقین نفع کا تناسب طے کرنے میں آزاد ہیں۔ یہ دونوں جس تناسب سے چاہیں نفع طے کر سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ دونوں اپنے کیپٹل کے تناسب سے نفع طے کریں گے۔ مثال کے طور پر دونوں نے 50-50 ہزار روپے ملا کر شراکت داری کی، تو یہ ضروری نہیں کہ دونوں اپنا نفع بھی 50-50 رکھیں، ایک 70 رکھے، ایک 30 رکھے، یہ بھی ٹھیک ہے، 40-60 رکھے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو کیپٹل برابر ہیں، اس کے باوجود نفع میں کمی زیادتی ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے کیپٹل برابر نہیں ہے، ایک نے 60 ہزار روپیہ ملایا اور ایک نے 40 ہزار روپیہ ملایا، برابر نہیں ہے کیپٹل۔ لیکن شریعت مطہرہ کے قوانین کی روشنی میں فریقین کے لیے یہ جائز ہے کہ دونوں برابر نفع تقسیم کر لیں، یعنی دونوں یہ معاہدہ کریں کہ جو نفع ہوگا وہ ہم برابر تقسیم کریں گے، یہ بھی جائز ہے، اگرچہ کہ ان دونوں کے کیپٹل برابر نہیں ہیں، اس میں ڈفرینس ہے۔ اسی طریقے سے ایک شخص ہے، اس کا کیپٹل بہت کم ہے، بہت زیادہ کم ہے، مثال کے طور پر اس کے 5,000 روپے ہیں اور بقیہ کے 95,000 روپے ہیں، اور یہ دونوں 50-50 کا تناسب رکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے ایک شرط ہے کہ جس کی رقم کم ہے، اگر تو وہ کام کر رہا ہے ساتھ میں، تو یہ 60 کا تناسب بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن جس کی رقم کم ہے شراکت داری کے اندر، اور طے یہ ہوا تھا ان دونوں کے درمیان کہ کم رقم والا
کام نہیں کرے گا، مشروط یہ تھا کہ وہ کام نہیں کرے گا، تو اب اس صورت میں جس کے کیپٹل کا تناسب کم ہے اس کو زیادہ نفع نہیں دیا جا سکتا۔ یہ ایک صورت ہے جو قابل توجہ ہے، باقی نفع مقرر کرنے کی تمام صورتیں جائز ہیں۔ اب آئیے نقصان کی طرف۔ آپ نے پروفٹ یعنی نفع کی صورتیں سماعت کرتے ہوئے یہ سنا کہ یہ دونوں مختلف تناسب کے ساتھ، کمی زیادتی کے ساتھ نفع مقرر کر سکتے ہیں، لیکن اگر نقصان ہو جائے تو اس نقصان کو دونوں کس طریقے سے برداشت کریں گے؟ مثال کے طور پر دونوں کے کیپٹل برابر تھے، لیکن جو نفع کا تناسب تھا انہوں نے اس طرح طے کیا کہ جناب ایک کو 60% ملے گا اور ایک کو 40% ملے گا، نقصان ہو گیا۔ کیا نقصان بھی اسی تناسب سے برداشت کرنا پڑے گا؟ دوسری صورت کہ دونوں کے کیپٹل برابر نہیں ہیں لیکن نفع کا تناسب برابر ہے، یہاں بھی یہی سوال ہوا، کیا نقصان بھی دونوں کو برابر برداشت کرنا پڑے گا؟ نقصان کا قاعدہ اور ضابطہ اور بہت آسان معاملہ یہ ہے کہ نفع کا جو بھی تناسب یہ طے کریں اس سے قطع نظر نقصان کو ہمیشہ کیپٹل کے تناسب سے برداشت کیا جائے گا۔ جس کا جتنا کیپٹل ہے وہ اتنے فیصد نقصان برداشت کرنے کا ذمہ دار ہوگا۔ اگر اس کا کیپٹل 20% ہے تو 20% ہی نقصان اسے برداشت کرنا پڑے گا، بقیہ 80% نقصان دوسرے شریک کو برداشت کرنا ہوگا۔ نفع کے تناسب سے نقصان برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ شریعت مطہرہ کا بیان کیا ہوا یہ ایک قاعدہ اور اصول ہے جس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ جب نقصان ہو رہا ہے تو جس کا جتنا کیپٹل ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کو اتنی ہی زیادہ نقصان برداشت کرنے کی سخت ہے، تو اس لیے کیپٹل کے مطابق نقصان برداشت کیا جائے گا، نفع کے تناسب سے نقصان برداشت نہیں کیا جائے گا۔ تو شرکت اموال کے حوالے سے 3 باتیں میں نے عرض کی۔ پہلی راس المال یعنی کیپٹل کے حوالے سے چند باتیں، دوسری پروفٹ یعنی نفع کے حوالے سے چند باتیں، اور تیسری لاس یعنی نقصان کے حوالے سے چند باتیں۔ اب ایک مرتبہ آخر میں، اس سے پہلے کہ میں مزید شرکت کی ناجائز صورتوں پر گفتگو کروں، ایک دہرائی کر لیتے ہیں۔ شرکت کی ابتداءً 2 قسمیں ہوئیں، شرکت ملک اور دوسری قسم شرکت عقد۔ شرکت ملک کے بارے میں ہم نے سنا کہ ضروری نہیں کہ انویسٹ ہی کے لیے یہ شرکت کی جائے، دیگر مقاصد کے لیے بھی یہ شرکت کی جا سکتی ہے۔ شرکت کی دوسری قسم شرکت عقد، یہ خالصتاً انویسٹ کے لیے، سرمایہ کاری کے لیے کی جاتی ہے۔ اس کی 3 قسمیں ہوئیں۔ نمبر 1 شرکت اعمال، یعنی سروسز پرووائڈ کرنے کی بنیاد پر 2 ہنرمند اور 2 مختلف شعبوں کے افراد کا مل کر کسی کام کو کرنا۔ اس میں یہ بھی ہے کہ ایک درزی ہے، دوسرا رنگریز ہے، کپڑے رنگنے والا ہے، 2 مختلف شعبے کے افراد بھی مل کر کام کر سکتے ہیں۔ شرکت کی دوسری قسم شرکت وجوہ، یعنی دونوں اپنی وجاہت کی بنیاد پر ادھار مال پکڑیں اور شرکت کریں۔ اور شرکت کی تیسری قسم جو سب سے زیادہ رائج ہے وہ ہے شرکت اموال، کہ سرمایہ کو ملانے کے بعد پھر شرکت کریں اور نفع نقصان کی بنیاد پر کام کریں۔ ہمارے یہاں بینکوں میں ایک اکاؤنٹ کسی زمانے میں قائم کیا گیا تھا، PLSO اکاؤنٹ۔ تو جن بنیادوں پر یہ اکاؤنٹ قائم کیا گیا تھا وہ یہ تھی کہ جناب بینک مضارب ہوگا اور وہ کام کرے گا اور لوگ روپیہ جمع کرائیں گے
اور جو نفع ہوگا یہ تقسیم کیا جائے گا، لیکن عملاً ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ اکاؤنٹ ہرگز نفع اور نقصان کی بنیاد پر نہیں بلکہ سودی نظام کے تحت چلتا ہے۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ اکاؤنٹ جو ہے وہ شراکت داری کی بنیاد پر ہے یا نفع نقصان کی بنیاد پر ہے۔ اس طریقے سے ہمارے ہاں بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارا نظام تو یوں ہے، غیر سودی ہے اور ہم نفع نقصان کی بنیاد پر کام کرتے ہیں۔ حقیقتاً ایسا نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے جب ہم شرکت پر گفتگو کر رہے ہیں تو آپ نے سنا کہ ایک ہوتی ہے شرکت ملک۔ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو سنتے ہوئے ذرا دشوار معلوم ہوتی ہیں، لیکن جب بندہ عملی زندگی میں جاتا ہے تو پھر اسے وہ باتیں یاد آتی ہیں۔ اس کی مثال میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ جب کوئی طالب علم 9ویں کلاس میں پہنچتا ہے، اسے فزکس یا کیمسٹری پڑھائی جاتی ہے، اسے ویلاسٹی کی ایکویشن سکھائی جاتی ہے، اسے ہائیڈروجن اور آکسیجن کے فارمولے سکھائے جاتے ہیں، تو اسے بڑی اکتاہٹ ہوتی ہے۔ لیکن آگے چل کر یہی طالب علم انجینئر بنتا ہے یا سائنسدان بنتا ہے تو اس کی جو پہلی کتاب ہوتی ہے وہ اس کی بنیاد ہوتی ہے۔ پڑھتے ہوئے اگرچہ کہ اسے مشکل معلوم ہو رہی تھی، لیکن پھر یہ سمجھتا ہے کہ وہ جو اسباق میں نے پڑھے تھے وہی میری ساری زندگی کا حاصل ہے۔ تو دینی مسائل کا بھی یہی معاملہ ہے۔ سیکھنے اور سکھانے کا جہاں بھی معاملہ ہوگا، درس و تدریس کا جہاں بھی معاملہ ہوگا، اس میں قدر دشواری ہوتی ہے، اس میں فیڈنگ کی جاتی ہے، خالی اذہان کو علم اور حکمت سے بھرا جاتا ہے، تو کچھ چیزیں مشکل معلوم ہوتی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ چیزیں بالکل سمجھ نہ آئیں۔ جبکہ بیانات جو ہوتے ہیں، وعظ و نصیحت ہوتی ہے، اس کا معاملہ اور ہے، اس میں ذرا دلچسپی زیادہ ہوتی ہے۔ تو شرکت ملک آپ نے سنا کہ کسی پراپرٹی کا حصے دار بن جانا۔ ہمارے ہاں شرکت ملک پر مشتمل ایک بہت بڑا کام پایا جاتا ہے، اور وہ کام ہے اسٹاک ایکسچینج کا کام۔ ایک کمپنی، بہت بڑی کمپنی ہے، اربوں خربوں میں اس کے اثاثہ جات پھیلے ہوئے ہیں، وہ اپنے یونٹس بنا دیتی ہے، اپنے تمام اثاثہ جات کو یوں سمجھیے کہ 1,00,000 یونٹ میں تقسیم کر دیتی ہے، اور 1,00,000 یونٹ ہونے کے بعد ایک یونٹ کی قیمت ظاہر بات ہے کم سے کم ہوتی چلی جائے گی۔ تو یہ جو پورا نظام ہے یہ شرکت ملک کے تحت گھوم رہا ہے۔ وہ اپنی پراپرٹی کو مارکیٹ میں لے کر آتی ہے اور اپنی پراپرٹی بیچتی ہے، اور اب اس کی جو پراپرٹی ہے، اس کمپنی کی ساخت اچھی ہے تو بڑھتی جاتی ہے، اس کمپنی کی ساخت خراب ہے تو اس کی مارکیٹ ڈاؤن ہوتی جاتی ہے۔ تو جو لوگ شیئر خریدتے ہیں وہ دراصل کمپنی کے حصص خریدتے ہیں، شرکت ملک کرتے ہیں۔ یہ جو پورا طریقہ کار ہے حصص خریدنے کا، شیئرز خریدنے کا، اس کا تعلق بھی شرکت ہی سے ہے، لیکن شرکت ملک سے ہے۔ ایک تو اس کے اندر بہت زیادہ سودی معاملات پائے جاتے ہیں، سٹے کا کام ہوتا ہے، ایسے شیئرز ہیں کہ آپ لے لیں جناب اور بیٹھے بٹھائے آپ کو فکس نفع ملے گا، اس پر تو اس کے ناجائز ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ شرکت کی فلسفی اور ایک لاجک ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ کے اندر ایک کمپنی اناؤنس ہوتی ہے کہ جناب فلاں کمپنی اپنے شیئر مارکیٹ میں لے کر آ رہی ہے، پاکستان میں اپنے اثاثہ جات لے کر آ رہی ہے، اس کے شیئر بکنا شروع ہو جاتے ہیں، حالانکہ وہ کمپنی بنی ہی نہیں ہوتی، اس کے اثاثہ جات وجود ہی میں نہیں آئے ہوتے، اور وہ مارکیٹ میں پرچیاں بک رہی ہوتی ہیں۔ تو اس کے جواز کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کمپنی کا حصے دار بننے کا مطلب یہ ہے
کہ آپ اس کے جائز اور ناجائز معاملات میں دخیل ہو گئے، آپ پارٹنر بن رہے ہیں، اگرچہ کہ جزوی طور پر آپ کا حصہ ہے۔ بہت زیادہ شیئر خرید لیے جائیں تو آپ چیئر مل جاتی ہے، بورڈ کا رکن بن جاتا ہے بندہ، پھر اسے انوالومنٹ اور انٹرفیئر کا بھی حق ہوتا ہے، اس سے پہلے نہیں ہوتا۔ تو شیئر خریدنے کا مطلب ہے کہ آپ اس کمپنی کے پارٹنر بن گئے، اب وہ ناجائز کام کرے گی آپ کا اس میں حصہ ہے، اگر وہ جائز کام کرے گی آپ کا اس میں حصہ ہے۔ تو ہماری معلومات کے مطابق یہ کمپنیاں سودی قرضوں کا لین دین کرتی ہیں، غیر شرعی معاملات کرتی ہیں، صاف اور واضح بڑی بڑی اغلاط کرتی ہیں۔ اس لیے اس بات سے اتفاق نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی شیئرز خرید کر غیر شرعی نظام پر چلنے والی ان کمپنیوں کا پارٹنر بنے، حصے دار بنے یا ان کے حصے خریدے۔ اس لیے شیئر خریدنا ناجائز ہے۔ شرکت کی ناجائز ہونے کی اور بھی بعض صورتیں ہیں۔ مثال کے طور پر فریقین نفع کو فکس کر لیتے ہیں، فگر کے حساب سے نفع طے کرتے ہیں کہ جناب جو نفع ہوگا یہ طے کرتے ہیں کہ جناب ہر مہینے مجھے 2000 روپے دیتے رہنا یا سالانہ اتنے لوں گا۔ نفع کا اس طرح سے طے کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ نفع پرسنٹیج کے حساب سے طے کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے بعض لوگ چلتے ہوئے کام میں شرکت کرتے ہیں، یعنی ایک کام چل رہا ہے، کسی کی دکان ہے وہ کھلی ہوئی ہے، اس آدمی نے یعنی اس کو سرمایہ کی ضرورت ہے، سرمایہ اس کے پاس موجود نہیں ہے، دوسرے کو کہتا ہے کہ تم ایسا کرو کہ مجھے کچھ سرمایہ دو اور میں اس سرمایہ کے ذریعے کام کرنا چاہتا ہوں۔ دوسرا اس کو سرمایہ دے دیتا ہے۔ اب بالفرض اس نے اپنا بھی سرمایہ ملایا ہو، کسی کی کریانے کی دکان ہے، اس نے 1 لاکھ روپیہ کسی آدمی سے لیا، 1 لاکھ روپیہ لے کر سارا اپنی دکان میں لگا دیا۔ اس دکان میں چینی بھی ہے، پتی بھی ہے، آٹا بھی ہے، چاول بھی ہے، دال بھی ہے، ساری چیزیں موجود ہیں اور کام رولنگ کے اندر ہے۔ اس کے جو 1 لاکھ روپے لگے تھے یہ کن چیزوں میں لگے، کون سے ایسڈز خریدے گئے، ان سے کتنا نفع ہوا، ان میں کتنا نقصان ہوا، اس کا حساب کتاب چلتے ہوئے کام میں کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے چلتے ہوئے کام میں شرکت نہیں ہوتی، اس میں بہت زیادہ خرابیاں موجود ہیں۔ ہاں اگر ایسا ہے کہ مثال کے طور پر کریانے ہی کی دکان ہے، اب یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی اس دکان کے اندر موبائل بھی لا کر رکھ لوں، لوگ آ جاتے ہیں میرے پاس، اس کے لیے سرمایہ کی ضرورت ہے، بالکل ایک نئی لاٹ سے کام کرنا چاہتا ہے، نئی چیز سے کام کرنا چاہتا ہے اور اس کا حساب یہ الگ رکھے گا، تو بالکل کسی سے سرمایہ لے، اپنا سرمایہ ملائے اور کام شروع کر دے۔ جو چیز خریدے جائے ان کا حساب الگ رکھے۔ ایک بڑا بیوپاری ہے، اس کا بڑا ایک کام ہے، رولنگ کے اندر ہے، اس کے قرضے پھنسے ہوئے ہیں، اس نے پیسے لینے ہیں لوگوں سے، لیکن کچھ پیسے ملا کر یہ نئی لاٹ میں کام کرنا چاہتا ہے۔ اب جو یہ نئی لاٹ خریدے گا یا ایکسپورٹر ہے، امپورٹر ہے، باہر سے مال آ رہا ہے، یہ اس میں شرکت کرنا چاہتا ہے، کرے، لیکن اس مال کا حساب بالکل الگ رکھے، ایک ایک پائے کا حساب الگ رکھے، اپنے جو پہلے سے کام چل رہا ہے اس میں مخلوط نہ ہونے دے۔ یہ حساب رکھے کہ یہ جو ہم نے لاٹ خریدی اتنے کی، ایکسپنسز آئے اتنے، اس کو بیچا، نفع آیا اتنا، پھر اس کو تقسیم کر لے۔ تو شرکت ایک چھوٹی سی لاٹ میں بھی ہو سکتی ہے۔ یوں سمجھیے کہ 2 آدمی سبزی منڈی جاتے ہیں، سرمایہ ملاتے ہیں، تھوڑا سا فروٹ خریدتے ہیں، دن میں اسے لا کر بیچ دیتے ہیں، شام کو جو آمدنی ہوتی ہے اسے تقسیم کر لیتے ہیں۔ یہ یک روزہ شرکت ہے۔ ایک لاٹ کے اندر، ایک ڈھیری کے اندر، تھوڑے سے کام کے اندر، تھوڑی سی خرید و فروخت کے اندر بھی شرکت ہو سکتی ہے، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔
تو بنیادی بات یہ ہے کہ جب آپ شرکت کر رہے ہیں، اس کا فلسفہ یہ ہے، دونوں نے اپنے مال ملائے، اس مال سے خریداری کی، اس دونوں مال سے جو نفع ہوگا اس کو تقسیم کریں گے، یہ خریداری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اندازے سے نفع دے دینا جناب، اندازے سے نکال کر اس کو دے دیے، ایسی شرکت غیر شرعی ہے، ایسی آمدنی جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ جناب دیکھو تم اپنا سرمایہ ملاؤ اور میں اپنی دکان ملاتا ہوں، میری دکان کی بڑی ویلیو ہے، کارنر پر دکان ہے، لاکھوں کا یہاں بزنس ہوتا ہے، تو یہ شرکت بھی درست نہیں ہے۔ اسے شرکت اعمال کا نام تو نہیں دیا جا سکتا، یہ شرکت اموال ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ دکان والا زیادہ نہیں ملا سکتا، تھوڑا بہت ملا لے۔ اب اس دکان کا کیا ہوگا جو اس نے مہیا کی ہے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ دکان کو کرائے پر دے دیں۔ دونوں نے جو شرکت کر کے کمپنی بنائی ہے، جو ایک عقد کیا ہے، یہ اس کاروبار سے دکان کا کرایہ ادا کریں، دکان کو بطور کرائے کے لیا جائے اور دونوں اپنا سرمایہ ملا دیں۔ دکان والا زیادہ سرمایہ نہیں ملانا چاہتا، تھوڑا سا ملا دے۔ اسی طریقے سے شرکت کی ایک عجیب و عجیب صورت سامنے آئی۔ ایک شخص کے پاس فلیٹ تھا، اسے رقم کی ضرورت تھی، 25 لاکھ روپے کا فلیٹ تھا، اسے رقم کی ضرورت ہے۔ دوسرے نے آفر کی کہ اگر 22 لاکھ کا بیچنا ہے تو تم مجھے بیچ دو۔ فلیٹ کے مالک نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں 22 لاکھ کا بیچ دیتا ہوں، تم مجھے 22 لاکھ روپے دے دو، لیکن جب یہ فلیٹ تم آگے بیچو گے، اس سے تمہیں جو نفع ہوگا وہ مجھے آدھا دینا ہوگا۔ اب یہ دیکھیے کہ جب کسی نے فلیٹ خریدا، رقم ادا کر دی، تو وہ فلیٹ کے سفید و سیاہ کا مالک ہو گیا۔ وہ فلیٹ 100% اس کا اپنا ہے، فلیٹ بیچنے والے کا اس سے کیا تعلق؟ اب اس پر نفع ہو، نقصان ہو، جو کچھ ہو، اس کا تو کوئی تعلق نہیں اب اس سے۔ تو اس کا یہ تقاضا کرنا کہ میں اس شرط پر بیچوں گا کہ تم اس سے جو نفع ہوگا اس میں مجھے حصہ دو گے، یہ خریداری ہی ناجائز ہے۔ یہ شرط فاسد ہے، اور شرط فاسد کی وجہ سے خرید و فروخت فاسد ہو جاتی ہے۔ تو شرکت کی بڑی ہی عجیب و عجیب صورتیں ہماری مارکیٹ میں پائی جاتی ہیں، ان سے بچنا ہم سب پر لازم ہے۔ مثالیں تو اتنی ہیں کہ ان مثالوں پر جتنی چاہے گفتگو کی جائے کم ہے، لیکن بنیادی اصول اور ضوابط آپ کے سامنے رکھ دیے کہ یہ بنیادی اصول اور ضوابط ہیں شرکت کے، ان کے مطابق اپنے کام کاج کیے جائیں۔ اب میں شرکت کے بڑے ہی اہم حصے کی طرف آتا ہوں۔ گو کہ یہ مسائل انویسٹ کے مسائل نہیں ہیں، سرمایہ کاری کے مسائل نہیں ہیں۔ آپ یہ سوچیں کہ جناب یہ تو تجارت کورس ہے، تو بھئی یہ جو مسائل ابھی میں بیان کرنے لگا ہوں ان کا تجارت سے تعلق ہے، اکثر جھگڑے انہی معاملات میں ہوتے ہیں، لیکن چونکہ موضوع ہے شرکت، تو شرکت سے 100% یہ مسائل متعلق ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے، اور انتقال ہونے کے بعد اس کے ورثہ اس کے ترکے پر آٹومیٹکلی طور پر مالک ہو جاتے ہیں، کوئی ملکیت کے لیے ایگریمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جیسے ہی کسی کی سانس بند ہوئی، انتقال ہوا، اس کے ورثہ اس کے مال کے مالک ہو گئے، ان کا حق اس میں آ گیا، ان کی ملکیت اس میں آ گئی۔ تو اب کسی نے کاروبار چھوڑا ہے، اب کاروبار ظاہر بات ہے گھر میں عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں، تو جیسے ہی کسی کا انتقال ہوا اس کی بیٹیاں بھی اس کے مال کی مالک ہیں، بیٹے بھی مالک ہیں، نابالغ اولاد بھی مالک ہے، زوجہ کا بھی حصہ ہے۔ لیکن کاروبار چند ہی افراد لے کر چل رہے ہوتے ہیں۔ اب جو افراد کاروبار لے کر چل رہے ہوتے ہیں آگے چل کر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جناب ساری محنت تو ہماری ہے، سارا کام تو ہم کر رہے ہیں، بہنوں کا اس میں کوئی حصہ نہیں بنتا۔ تو پہلے یہ سمجھیے کہ اصل لاجک کیا ہے، فلسفہ کیا ہے۔
جیسے ہی کسی کا انتقال ہوا اس کے ترکے کے تمام ورثاء اپنے اپنے شیئر کے مطابق مالک ہو گئے۔ جیسے اس کی زوجہ اولاد کی موجودگی میں تمام ترکے سے 1/8 حصہ پائے گی۔ بقیہ ورثاء کی تعداد حصہ جو ہے وہ مختلف ہو سکتا ہے۔ تو اب اس کی زوجہ 8واں اس کا شیئر ہے، 8واں حصے کا، وہ اس کی مالک ہے۔ اسی طریقے سے بیٹا اور بیٹی یہ بھی اپنے اپنے حصے کے مطابق مالک ہو گئے۔ تو ان دونوں کا شیئر اس ترکے میں بن گیا۔ اب جو گروتھ ہو رہی ہے اس کام سے، کاروبار میں اب جو اضافہ ہو رہا ہے وہ اضافہ تمام ورثاء کو جائے گا اپنے اپنے شیئر کے مطابق۔ جو کاروبار لے کر چل رہے ہیں وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ جناب محنت تو صرف ہم نے کی ہے، کام تو صرف ہم نے کیا ہے۔ اگر انہیں ایسے خدشات ہیں تو وہ یہ کریں کہ اس کو تقسیم کر لیں، شرکت کو، اس سارے کاروبار کو، جس کا جو شیئر بنتا ہے وہ اس کو دے دیں، پھر ان کے حصے میں جو آتا ہے اس کو لے کر یہ کاروبار کرتے رہیں۔ لیکن بسا اوقات ایسا کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مرنے والے نے جو کام چھوڑا ہوتا ہے پورے گھر کا گزارا اس کام پر ہوتا ہے۔ اگر یہ تقسیم کر لیں گے تو 5 لاکھ روپے کا کام ہے، ایک کے حصے میں 50,000 روپے آئیں گے، 50,000 سے کام نہیں ہو سکے گا۔ تو تقسیم نہ کرنا بھی ان کی مجبوری ہے۔ ٹھیک ہے اگر مجبوری ہے، لیکن اس بات کو بھی یاد رکھا جائے کہ شرعی تقاضے پورے کیے جائیں گے۔ جب وہ کام سب ساتھ لے کر چل رہے ہیں تو اس میں سب کا حصہ ہے، پراپرٹی میں بھی سب کا حصہ ہے، جو کیس چھوڑ کر گیا اس میں بھی سب کا حصہ ہے، زیورات میں بھی سب کا حصہ ہے، اس کاروبار میں بھی سب کا حصہ ہے۔ اس میں جتنی گروتھ ہوگی، جتنا اضافہ ہوگا، وہ سب کے حصے میں اپنے اپنے شیئر کے مطابق تقسیم کیا جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے، بسا اوقات ایک وارث ترکے کے کاروبار پر قابض ہو جاتا ہے، ورثہ تقاضا کرتے ہیں کہ جناب ہمارا حصہ دو، وہ نہیں دیتا۔ جو کاروبار لے کر چل رہا ہے جب تک تمام افراد کی رضامندی ہے یا سب خاموش ہیں تو یہ ہے امین، سب کی شیئر کو یہ لے کر چل رہا ہے۔ جب یہ قابض ہو گیا، دوسروں نے حصہ مانگا، اس نے نہیں دیا، اب یہ غاصب ہو جائے گا۔ اس کے غاصب ہونے کے بعد اب جو گروتھ ہوگی، یعنی جو ایک تو ہے نا بنیادی اثاثہ جات، کہ اب تک جو کاروبار ہے یہ 5 لاکھ روپے کا ہے، اور یوں سمجھیے کہ 5 لاکھ میں سے 2 بھائی ہیں، ان کے حصے میں 1-1 لاکھ روپے آتے ہیں، اور بقیہ بہنیں ہیں ان کے حصے میں 50,000 روپے آتے ہیں۔ 5 لاکھ کا یہ کام ہے، یہ کام چلتا رہا، 5 لاکھ کے اثاثہ جات پر پہنچا۔ اب جو کام لے کر چل رہا تھا بڑا بھائی، وہ اس پر قابض ہو گیا، کہنے لگا کہ بس اب جو کام کروں گا کسی کو حصہ نہیں دیتا میں۔ اب وہ جتنا بھی نفع کمائے گا اس نے صرف اپنی ملکیت سے نفع نہیں کمایا، اس نے دیگر افراد کے اثاثہ جات سے نفع کمایا ہے۔ جتنا بھی نفع کمایا ہے وہ اس کے لیے حلال نہیں ہوگا، کیونکہ اب یہ غاصب ہے۔ شرکاء تقاضا کرتے رہے کہ ہمارا مال ہمیں دو، اس نے نہیں دیا، یہ غاصب۔ ان کے حصے سے جو نفع ہوا اس کا صدقہ کرنا واجب ہے۔ اس کا جتنا شیئر تھا اس کے مطابق جو نفع ہوگا، اس کے شیئر کے مطابق نفع لینا جائز، بقیہ کے مطابق اس کو صدقہ کرنا ہوگا۔ لیکن علماء نے یہ بیان کیا کہ صدقہ کرنے سے بہتر یہ ہے کہ وہ نفع ان ورثاء پر ہی لوٹا دیا جائے کہ یہ تمہارے مال سے ہوا ہے اور تم اسے لے لو۔ محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارا مقصود یہ ہے کہ ہم اپنے معاملات میں، کاروباری معاملات میں، لین دین میں حرام باتوں سے بچیں۔ ترکے ہی کے اندر، کاروباری معاملات کے اندر ایک اور کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ کنفیوژن یہ ہوتی ہے، باپ کے ساتھ بیٹا 20 سال سے کام کر رہا تھا، باپ بوڑھا ہو گیا، آخری 10 سالوں میں باپ نے کوئی انٹرفیئر نہیں کیا کام میں، بیٹا ہی کام چلاتا رہا، والد کا انتقال ہو گیا۔ اب بیٹا یہ کہتا ہے کہ جناب یہ کام تو سارا میں نے کیا ہے،
یہ تو سارا کاروبار میرا ہے. ٹھیک ہے گھر کے اندر پیسوں کے اندر زیورات کے اندر میں حصہ دے دیتا ہوں، لیکن یہ کاروبار تو میرا ہے صرف. ایسا نہیں ہے. قوانین شریعت کی روح سے بیٹا باپ کے ساتھ کام کرے تو وہ پارٹنر نہیں بن جاتا، بلکہ وہ ایز اے ورکر حسن سلوک کے طور پر، ہاتھ بٹانے کے طور پر باپ کے ساتھ کام کرتا ہے. اس کا شیئر نہیں بن جاتا کوئی. والد کا انتقال ہوا تو شریعت کی روح سے، وراثت کے قوانین کی روح سے جتنا حصہ اس کو ملتا ہے وہ ملے گا. یہ نہیں ہے کہ یہ دعویٰ کرے کہ یہ کام میں 20 سالوں سے لے کر چل رہا ہوں، 30 سالوں سے لے کر چل رہا ہوں، یہ اکیلا میرا ہے. ایسا نہیں ہے. جو اس نے والد کی زندگی میں محنت کی، کاروبار چلایا، حسن سلوک کے طور پہ چلایا، اور والد نے بھی اسے محروم نہیں رکھا ہوگا. یہ کھاتا پیتا رہا، اس سے حصہ لیتا رہا، اس سے اپنے اخراجات پورے کرتا رہا. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ اس کا فقہا نے یہاں پر ایک اور مسئلہ بھی لکھا کہ اگر شوہر کوئی کام کرتا ہے اور بیوی اس کا حصہ، اس کا ہاتھ بٹاتی ہے. گھروں میں بہت سارے کام ہوتے ہیں، کارخانے لگے ہوتے ہیں، تو بعد میں بیوی یہ تقاضا کرے کہ جناب میں نے تو تمہارے ساتھ اتنا کام کیا، میرا حصہ دو. تو بیوی اگر ہاتھ بٹا رہی ہے اور کام شوہر کے ساتھ کروا رہی ہے تو وہ حصے کا تقاضا نہیں کر سکتی. جو اس نے کیا دلجوئی کے طور پر، حسن سلوک کے طور پر کیا. ظاہر بات ہے جو گھر کی ہنڈیاں پکنی ہیں وہ آمدنی سے پکنی ہیں. جب دونوں کھانا کھا رہے ہیں تو دونوں کی محنت کا نتیجہ ہے. اس سے یہ نہیں کہ بیوی کے اس میں شیئر ہو گئے، لیکن گنجائش ضرور ہے. اگر یہ دونوں طے کر لیتے ہیں کہ ہم شرکت اعمال کرتے ہیں، ہم دونوں کام کریں گے، دونوں نفع لیں گے، پھر شیئر بن جائیں گے. باپ بیٹا یہ طے کر لیتے ہیں کہ ہم اتنا اتنا سرمایہ ملاتے ہیں اور ایک کاروبار کرتے ہیں، پھر واقعی شیئر بن جائیں گے، پھر واقعی دونوں شریک قرار پائیں گے اور بالکل شراکت داری کا ایک حصہ ہوگا. لیکن صرف اس بنیاد پر کہ میں اتنے سال سے کام کرتا رہا تو میرا کوئی حصہ بنتا ہے یا نہیں بنتا. 2-4 دن پہلے دارالفتہ میں ایک اسلام میں تشریف لائے ایک سوال پوچھنے کے لیے کہ میں اپنے سیٹ کے پاس 16 سال سے کام کر رہا ہوں، ملازمت کرتا ہوں، 3000 روپے پر میں تنخواہ پہ کام کرتا رہا. اب میرے سیٹ نے مجھے فارغ کر دیا ہے. اب بتائیں مجھے کوئی حصہ ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے؟ بیچارے کی بہت مسکین آدمی، 3000 روپے اس کی تنخواہ ملا کرتی تھی، غریب آدمی. اب جب اس سوال پوچھنے آیا تو کیا جواب دیا جائے اسے؟ پہلے اسے سمجھایا کہ بھائی دیکھو، اصل میں گورنمنٹ نوکری اور پرائیویٹ نوکری میں فرق ہوتا ہے. آپ کی پرائیویٹ نوکری تھی، اس میں کہاں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو فارغ کر دیا تو کوئی پینشن ملے گی. تو بسا اوقات لوگ یہ تقاضا کرتے ہیں کہ ہم یہ کام کر رہے تھے تو ہمارا حصہ بنتا ہے. اس نے مارکیٹ میں کسی سے سن لیا تھا کہ کوئی اس طرح کام کرے تو اس کو 25% حصہ اس کا حق بنتا ہے. ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. اگر سیٹ کے ساتھ کوئی ملازم کام کرتا ہے تو یہ نہیں کہ اس کا کوئی تنخواہ کے علاوہ کوئی اور حق بنے گا. ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. شرکت کے حوالے سے ایک اور اہم مسئلہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے، ایک گھر ہے، والد کا گھر ہے، کچھ تنگی ہوئی، بیٹے کی شادی کرنی ہے تو والد بیٹے سے کہتا ہے کہ بیٹا تم اپنے خرچے پر اپنا کمرہ بنا لو. بیٹا اپنا کمرہ بنا لیتا ہے اور یہ پورا فلور ہی خود بنا لیتا ہے اپنی آمدنی سے. اب جب والد کا انتقال ہوا، اس بیٹے کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ یہ کمرہ، یہ پورا فلور میں نے اپنی آمدنی سے بنایا ہے، لہذا گھر کے آدھے حصے میں میرا شیئر ہے. وراثت کی روح سے مثال کے طور پر اس کا حصہ بنتا ہے 10%، لیکن وہ اس بات کا متقاضی ہوتا ہے، اس بات کا تقاضا کر رہا ہوتا ہے کہ یہ جناب میں نے اپنے پیسوں سے بنایا ہے، اس کا آدھا شیئر میرا ہے. یعنی گھر کے 2 فلور تھے، نیچے والا اور اوپر والا سارا اس نے بنایا تھا، تو اس کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ یہ سارے کے سارا میں لوں گا. تو اس حوالے سے شریعت مطہرہ یہ کہتی ہے کہ اس کی جو تعمیرات ہیں، اس نے جو بلاک رکھے، جو فنیشنگ کی، جو تاریں لگوائیں الیکٹرک کی، ان کا بلا شک و شبہ یہ مالک ہے. اپنا ملبہ اکھاڑ لے اور لے کر چلا جائے.
ملبے کا یہ مالک ہے، لیکن گھر کی مجموعی پراپرٹی میں یہ کسی قسم کے شیئر کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ جو وراثت کی روح سے ملنا ہے صرف وہی ملنا ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ اور اگر یہ ملبہ اکھاڑنا چاہے اور اس کی وجہ سے سارے گھر کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو اس کو ملبہ اکھاڑنے کی بھی اجازت نہیں دی جائے گی، بلکہ ایک اندازہ لگایا جائے گا کہ جب اس کے بنائے ہوئے فلور کو توڑا جائے اس سے کتنا سریا نکلے گا، کتنی بجری نکلے گی، کتنے اینٹ پتھر نکلیں گے، وہ جو ویسٹیج نکلے گا اس کی کیا قیمت بنے گی، وہ قیمت اس کو دے دی جائے گی۔ یہ لو بھائی، تو یہ وہ معاملات ہیں کہ شرکاء، وراثت کے حصے دار آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، اپنا حق جتا رہے ہوتے ہیں۔ اصل جہالت دیکھیے یہاں آتی ہے کہ جو حق نہیں اسے حق کہا جاتا ہے کہ میرے رائٹس ہیں، میرا حق ہے، یہ چیز میری ہے۔ تو اگر جو چیز حق نہ ہو اسے حق کا نام دیا جائے تو اس سے بڑھ کر ظلم کی کوئی اور مثال نہیں ہو سکتی۔ ایک غیر حق کو حق قرار دینا ظلم ہے۔ اسی طریقے سے وراثت ہی کے حوالے سے شرکت کے اور بھی چند مسائل ہیں۔ ایک دو مسائل آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ گھر کے جو بڑے تھے ان کا انتقال ہوا، بعد میں ان کی اولاد اور بچے مشترکہ طور پر رہتے رہے، کاروبار جس طرح ان کی زندگی میں چل رہا تھا بعد میں بھی ویسا چلتا رہا۔ تو تقسیم کرنے سے پہلے تقسیم نہیں ہوا، سب کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، نفع لے رہے ہیں، گھر کے اخراجات چل رہے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس طرح کا ہونا ایک عام روٹین کی بات ہے۔ اگر سارے راضی ہیں، سب کو پتہ ہے کہ گھر کے اخراجات اسی کاروبار سے آتے ہیں جو ہمارا مشترکہ ہے، جس کو جو ضرورت پڑتی ہے وہ حصہ لے لیتا ہے، اگر کسی وارث کو اعتراض نہیں ہوتا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ایسا اس بات کی گنجائش موجود ہے۔ بہار شریعت میں بھی یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے اور فتاوی شامی وغیرہ میں بھی ہے۔ لیکن محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، جو حالات ہیں آج کل کے حساب سے، اس میں قدورتیں دلوں میں آنا، کینہ کا پیدا ہونا، حسد کا پیدا ہونا، شکوک و شبہات کا پیدا ہونا، یہ ایک عام سی بات ہے۔ ایسے معاملات کے اندر بہتر یہ ہے کہ تقسیم بندی کر لی جائے۔ اگر ممکن ہو تو ترکے کو جلدی سے جلدی تقسیم کر لینا چاہیے۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ والد کے انتقال کے بعد بہنوں کی شادیاں کرنی ہیں، اب بھائی بڑے دھوم دھام سے بہنوں کی شادیاں کرتے ہیں، ان کے پاس پیسہ کہاں سے آیا؟ وہی جو سب کا مشترکہ کاروبار ہے اس سے انہوں نے پیسہ لیا۔ اب کچھ سالوں کے بعد یہ مطالبہ ہوگا کہ جناب حصے داری کرو، ترکے کو تقسیم کرو۔ بھائی کہتے ہیں کہ جناب ہمارے حصے میں تو صرف 2-2 لاکھ روپے آ رہے ہیں اور ہم نے تو بہنوں کی شادیاں اتنے دھوم دھام سے کی ہے کہ ان کی شادیوں پہ ہم نے 4 لاکھ روپے لگا دیے ہیں، کیا اب بھی ہم بہنوں کو حصہ دیں؟ ہم نے تو ان کی شادیاں کی ہیں۔ جو شادیاں انہوں نے کی ہیں وہ احسان ہے، وہ تبرع ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ ان کی شادیاں انہوں نے کر دیں تو اب ان کو وراثت سے حصہ نہیں دیں گے، حصہ تو ان کو دیا جائے گا۔ جو ان کی شادیاں کر دیں سو کر دیں، جو خرچہ ہو گیا سو ہو گیا۔ اس وقت تو یہ بات نہیں تھی کہ یہ ان کا حق ان کو دیا جا رہا ہے، وہ ایک تبرع اور احسان تھا۔ اب جو وراثت میں حصہ بنتا ہے وہ پورا پورا دیا جائے گا۔ ہاں اس بات کی گنجائش موجود ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ بہنوں کا جو حصہ بنتا ہے وہ 2 لاکھ روپے ہے اور ان کی شادیوں پر بھی کچھ ایسا ہی خرچہ آ جائے گا، تو یہ کاروبار سارا تقسیم نہیں کرتے۔ یہ بھی گنجائش موجود ہے کہ ایک فرد کو حصہ دے کر الگ کر دیا جائے۔ اس وقت جب یہ بہن کا حصہ نکالنے لگیں جس کی شادی کرنی ہے تو یہ حساب لگائیں کہ
کل اثاثہ جات کتنا ہے اور اس بہن کا کتنا حق بنتا ہے، یہ ترکے کا حصہ نکال کر اس کے ہاتھ میں دے دیں، اور اس کے بعد اس کو ریکویسٹ کریں کہ ہاتھ کچھ تنگ ہے، آپ کی شادی میں اخراجات کرنے ہیں، یہ پیسے آپ ہمیں دے دیں تاکہ ہم آپ کے جہیز وغیرہ کے معاملات کر لیں۔ تو اس طریقے سے یہ کیا جا سکتا ہے۔ تو بہت بڑی غلطی سے انسان درست معلومات کی وجہ سے محفوظ رہنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو اصل چیز ہے معلومات، بنیادی چیز درست معلومات کا ہونا۔ ہم باب المدینہ میں رہتے ہیں اور بہت سارے تجارتی معاملات پر، انویسٹ پر، سرمایہ کاری پر ہم نے گفتگو کی۔ گاؤں دیہاتوں کے اندر ایک شرکت کی ایک صورت ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی اپنے مویشی، گائیں ہوں، بیل ہوں، وہ دوسرے کو دے دیتا ہے کہ اس سے جو بھی بچے پیدا ہوں گے تم اس کو چراؤ، جنگلوں میں گھاس کھلاؤ، جو بچے پیدا ہوں گے وہ آدھے آدھے کر لیں گے۔ مرغیوں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ تم یہ مرغیاں رکھو، جو انڈے ہوں گے، بچے ہوں گے، افزائش ہوگی، وہ آدھے آدھے کر لیں گے۔ شرکت کی یہ صورت ناجائز ہے، کیونکہ جانور تھے مالک کے، جو بچے پیدا ہوئے وہ بھی مالک کے ہیں، اور پھر یہ شرط رکھنا کہ جو بچے پیدا ہوں گے وہ آدھے آدھے کیے جائیں، ممکن ہے بچے پیدا ہی نہ ہوں، پیدا ہوں تو مر جائیں، تو جو اجرت مقرر کی گئی ہے وہ مجہول ہے۔ تو شراکت داری کا یہ طریقہ درست نہیں۔ اس کا ایک حیلہ علماء نے بیان کیا، وہ حیلہ یہ بیان کیا کہ جو جانور یہ چرانے کے لیے دے رہا ہے دوسروں کو، آدھا شیئر بیچ دے، آدھا شیئر ان کو بیچ دے کہ یہ میری 20 بکریاں ہیں اور ان کی قیمت بنتی ہے 50,000 روپے، 25,000 روپے میں ان کا آدھا شیئر آپ کو بیچتا ہوں۔ اب جو بچے پیدا ہوں گے وہ مشترکہ ملکیت قرار پائیں گے، دونوں کا آدھا آدھا حصہ ہوگا۔ اور اگر وہ بیچارہ غریب ہے، پیسے ہی نہیں دے سکتا، تو وہ اتنا بڑا شیئر کہاں سے خریدے گا؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ خریداری کر لے، 25,000 میں اسے بیچ دے، بعد میں 25,000 روپے اسے معاف کر دے۔ اب اس کو 25,000 روپے دینے نہیں پڑیں گے، بکریوں میں آدھا حصہ ہو جائے گا، لیکن اصل بکریاں واپس نہیں کی جائیں گی، اب اس کا آدھے میں حصہ بن گیا ہے۔ اس کے بھی ہیلے اختیار کیے جا سکتے ہیں، بہت ساری صورتیں اختیار کی جا سکتی ہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ درست معلومات کے نتیجے میں ہم بہت ساری غلطیوں سے بچ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے اٹکل پچو سے کام نہ لیا جائے۔ آپ اپنے ذہن سے کوئی کام نہ لیں کہ اچھا یوں کر لیتے ہیں، یوں صحیح ہوگا۔ عربی کا ایک محاورہ ہے، فر من المطری وقفا تحت المیزاب۔ بارش ہو رہی تھی اور ایک آدمی بھیگ جانے کے ڈر سے دوڑ لگاتا ہے کہ کسی آڑ میں جا کر کھڑا ہو جاؤں، وہ بجائے آڑ میں کھڑے ہونے کے پر نالے کے نیچے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ بھاگا اس لیے تھا کہ پانی سے بچوں، اور وہ پرنالے کے نیچے آ کر کھڑا ہو گیا۔ تو اگر آپ اپنے اذہان سے، اپنے طور پر، بغیر سوچے سمجھے یا اپنی سوچ سمجھ کے مطابق کام لیں گے تو یہ نہ ہو کہ آپ غلطی سے بچنے کے بجائے کسی بڑی غلطی کے مرتکب ہو جائیں۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے، عظیم الشان نعمتیں آپ کو حاصل ہوتی رہیں گی۔ کیا علم دین سے بڑھ کر بھی کوئی نعمت ہے؟ دیکھیے اس مدنی ماحول کی برکتیں۔ اس مدنی ماحول نے اس جہالت کے دور میں، دنیاوی علوم تو بڑے ہوتے ہیں لیکن دینی علوم کا سیکھنا کتنا دشوار ہے، اس دور کے اندر اس نے ہمیں علم دین سیکھنے سمجھنے کا موقع فراہم کیا۔ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ مولانا جلال الدین امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان سے پوچھا گیا کہ دعوت اسلامی کیسی تحریک ہے؟ امیر اہل سنت کے متعلق بھی پوچھا گیا۔ یہ بہت بڑے فقیہ تھے، 2-4 سال پہلے ان کا انتقال ہوا۔ تو یہ لکھتے ہیں، نائب مفتی اعظم ہند شارح بخاری مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ امیر اہل سنت نے
وہ عظیم کام کیا ہے کہ بڑے بڑے سرمایہ داروں کو دین کی محبت انہیں پلا دی ہے، سنتوں کا عامل بنا دیا ہے۔ دعوت اسلامی کے ماحول کے اندر سارے ہی امامے والے ہیں، تو یہ پہچاننا مشکل ہے کہ جناب کون سرمایہ کار ہے اور کون کتنا امیر ہے۔ سارے ہی جو یہاں پر ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے ہیں، کوئی مطلب امتیاز نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ امیر اہل سنت کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیرے غم میں کاش ہفتہ رہے ہر گھڑی گرفتہ، تیرے غم میں کاش ہفتہ رہے ہر گھڑی گرفتہ، رہے ہر گھڑی گرفتہ۔ غم مال سے بچانا، غم مال سے بچانا، غم مال سے بچانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے۔